جاری میں بدل لیجئے جو کہ معصوم کا فرمان ہے، ہماری ذات پہ اونچی آواز سے صلوات پڑھو تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ اللہم صلی اور امام رضا کا قول ہے کہ اگر مایوسی ہو جائے ہر چیز سے کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تو ہماری ذوات مقدسہ پر درود پڑھو، وہ کام ہو جائے گا۔ صلی اللہ محمد۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں سور اسرافیل کو پا جاؤں، اللہ میری عمر اتنی بڑھا دے کہ سور اسرافیل تک میں زندہ رہوں، تو مالک جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا تو کیا کوئی ایسا علاج بھی ہے کہ میں اس کی ہیبت سے زندہ رہوں اور بچ جاؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کیوں نہیں، جب تم اگر ایسا ہو جائے اور تم سور اسرافیل تک اللہ تمہیں عمر دے دے تو جب تم سور اسرافیل سنو فوراً مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھنا، تم بچ جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ مامون رشید پوچھ رہے تھے امام رضا علیہ السلام سے، بادشاہ کیا کہنا آپ کی شان کا کہ امت آپ پہ درود پڑھتی ہے؟ امام رضا نے سخت جلال میں ارشاد فرمایا، مامون یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہماری فضیلت یہ ہے کہ امت ہم پہ درود پڑھتی ہے؟ نہیں، یہ درود کی فضیلت ہے کہ وہ ہم پر پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو درود اتنی پر عظمت، اور یہ راتیں تو ہیں بھی درود و سلام کی، انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ بس تمہیں جگانا تھا، وہ میں نے جگا لیا، تو اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ خدا سلامت رکھے سرکار۔ ہاں یہ یاد ہے میں جناب، میں نے علی دیکھا درود کی برکتیں کتنی کہ میں نے آپ کو، اگر میں یہ جملہ ویسے ہی کہہ دیتا تو آپ نے وصول ہی نہیں کرنا تھا۔ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ جیسے نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ویسے علی کے بغیر توحید پرستی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یقین جانیے یہ حدیث رسول کا ترجمہ ہے، یہ میں نے کوئی خطابت نہیں کی، حضور کا فرمان سنیے۔ سرکار نے فرمایا، حدیث قدسی ہے لوگوں، یہ کون رسول ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سنو؟ کبھی اس رسول کو جاننے کی کوشش کی؟ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کون رسول ہے؟ یہ اتنا صاحب جلال رسول ہے کہ منزل کعبہ قوسین پر کھڑے ہو کر یہ اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ اسے کون ہے؟ ایسا صاحب جلال رسول، یقین جانے اللہ سے علی علی سنتا رہا، ایسا صاحب جلال، یہ جلالت ہے اس کی، یہ کمال ہے اس کی۔ اللہ، آپ معراج کی ساری حدیثیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، کہ ہر حدیث میں نہیں کہ میرے معراج میں جتنی تاکید اللہ نے علی کی مجھے کی، اتنی کسی اور شے کی نہیں کی۔ کہا ہر بات میں اللہ کہتا تھا علی، اے میرے رسول علی، اے میرے رسول۔ اور چلیے قطرۃ المن بہار کی ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر دوں، کیونکہ آپ آمادہ ہو گئے اب مولا کے ذکر کے لیے، تو اب میں اتنا بخیل نہیں ہوں کہ میں بخل کروں۔ اسے حدیث معراج کہتے ہیں، اور قطرۃ المن بہار میں آیت اللہ احمد مستنبط نے پہلی جلد میں اسے لکھا ہے اور اس کو نام دیا ہے یہ حدیث معراج ہے۔ بس وہ جلدی سے 1 منٹ سن لو تاکہ میں موضوع کو آگے بڑھا دوں۔ سرکار کمال ہے، اور موضوع جو میں نے ابھی پڑھنا ہے نا آپ کے، یہ یقین جانے شاید بس ادھر ہی یہ میں نے موضوع رکھ لیا ہے، اور وہ ابھی بتاتا ہوں میں، ہے نا؟ وہ آپ خوش ہوئے تو میں نے کہا کہ میں موضوع جو میرے ذہن میں تھا یہ میں یہیں کیوں نہ پڑھ لوں،
لاہور کوئی بہت قیمتی تو نہیں. تو میرے ذہن میں تھا کہ میں بھی رات جا کے لاہور پڑھوں گا، لیکن تم اس کے حقدار پائے گئے ہو. تو میں نے کہا کہ میں تو یقین جانے مجھے خطابت آتی نہیں، میں سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. لیکن مالک کا ذکر آپ توجہ سے سنا کیجئے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی مجھے تو وہ طور طریقے بھی نہیں آتے نا کہ جس طرح سے آپ کو جگانا ہے یا وہ کر رہا. میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ مولا کے ذکر میں جاگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ابلیس سو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے. وہ تو میرا جملہ تھا نا کہ ابلیس جو ہے وہ سو جاتا ہوگا، یہ تو ایک میرا حسن ظن ہے نا. لیکن مولا کی ایک پرفیکٹ حدیث ہے اور وہ بہت بہترین بیانیہ ہے. مولا نے فرمایا ہمارے عشق میں اگر خمار چڑھ جائے اور آنکھ بند ہو جائے وہ افضل العبادہ ہے، کیونکہ وہ یقین کی نیند ہے. وہ یقین کی نیند ہے سرکار. اللہ اکبر. وہ یقین کی نیند ہے. تو ہر چیز کا ایک نقطہ نظر ہے اور ایک زاویہ ہے جس کے تحت انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن رسول اللہ فرمانے، کون رسول؟ جو صاحب جلال ہے. یقین جانو تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے. یہ کائنات کا سب سے طاقتور ترین رسول ہے. سب سے نہیں، اللہ کے رسولوں میں سب سے طاقتور ترین رسول ہے جو اپنے نفس کو علی کہہ کے لڑاتا ہے. اور اس کی طہارت کا کیا کہنا؟ آیت تطہیر کا سہارا نہیں لوں گا، وہ تو فقط ایک آیت ہے، فقط ایک آیت ہے. اس کی طہارت کا اندازہ کیجئے کہ اس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے. آیت تطہیر نہیں، قرآن کے ہر لفظ نے اس کے لعاب دہن میں، جسے چوسنے سے حسن بنتا ہو، حسین بنتا ہو، علی بنتا ہو، تو اس کا کیا کہنا ہوگا؟ اس رسول نے کہا کہ لوگو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی 70 نبیوں کے عمل اپنے کندھوں پہ اٹھا لائے، یعنی بار رسالت 70 انبیاء کے اعمال کندھوں پہ اٹھا لائے، وہ ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی حرم میں گزاری ہو، دن کو روزے رکھتا ہو، رات کو نمازیں پڑھتا ہو، شرم سے کبھی حاجت نہ مانگی ہو اللہ سے، کتنا پاک ہوگا. صحیح کرتا رہتا ہو صفا و مروہ کے درمیان، اور اگر وہ ملتزم میں یعنی غلاف کعبہ کے اندر اللہ کی راہ میں روزے کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، اگر اس کے دل میں سرسوں کے بیج کے برابر بھی ذرا سا رائی بھر بھی بغض علی ہوا، میں اپنے ہاتھ سے اسے دوزخ میں ڈالوں گا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ 70 نبیوں کے عمل بھی کام نہیں دے رہے، 70 نبیوں کے عمل بھی کام نہیں دے رہے. حضور اللہ کہہ رہا میں اسے دوزخ میں. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا زدنی یا رسول اللہ، مالک کچھ تھوڑا سا اور بھی بیان کر دیجئے. دشمن علی کا انجام محشر میں کیا ہوگا، وہ کیسے لایا جائے گا؟ کیسے؟ امالی شیخ مفید سے روایت لے رہا ہوں. کہا کیسے لایا جائے گا؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا سنو میرے بھائی علی کا منکر، محشر میں اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے منہ پر تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا میں تو شیطان تھا، تو مجھ سے بھی بڑا ہے. سمجھ رہے میں تو اللہ اکبر کہا میں تو اس سے بھی. اچھا چلو اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث تمہیں امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ سے سناؤں. ابھی میں راستے میں پڑھ رہا تھا. علامہ شیخ صدوق سے تو واقف ہے نا، جس کے بغیر امامہ نہیں باندھا جا سکتا.
عالم نہیں بنتے. شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ جو امام زمانہ کی دعا سے اس دنیا میں تشریف لائے, انہیں کو مولا نہیں لقب دیا صدوق, سچ بولنے والا. تو انہی کی کتاب امالی کہتے ہیں نوٹس کو, جیسے امالی شیخ مفید امالی صدوق, نوٹس کو عربی میں امالی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی کتاب نہیں ہوتی, اس کے نوٹس ہوتے ہیں جو وہ تحریر کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں, وہ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث تو میں سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے, اور راوی جو ہے وہ عجیب شخصیت ہے جسے اب سلیمان فارسی کہتے ہیں اور سلیمان محمدی کہتے ہیں. ویسے ایک موقع ایسا بھی تھا کہ علی بادشاہ نے سلیمان فارسی کو کہا او فار عمر ادھر آ. الف واو فعل فا اور رے, او فار عمر. تو سرکار اعظم نے پوچھا اے وسیع رسول یہ کون سا نام ہے اس بوڑھے کا, یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا, ہم تو سلیمان محمدی, سلیمان فارسی, سلیمان اور روزبہ اور اس طرح کے نام جانتے ہیں, یہ کون سا نام ہے؟ تو علی نے مسکرا کے کہا اب ازر پریشان نہ ہو, یہ اس کا آسمانی نام ہے. یہ اوفار عمر اس کا آسمانی نام ہے. تو انہوں نے کہا مولا اوفار عمر سرکار یہ ایک نیا لفظ ہے, مالک اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام جو آسمانوں میں اوفار عمر ہے. تو علی نے مسکرا کے کہا اب ازر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بس یوں سمجھ لے کہ ہم محمد والے محمد نے اللہ سے کہہ کر اپنی مرضی کا سلیمان بنوایا. خدا تمہیں سلامت رکھے. اس لیے اس کا نام اوفار عمر ہے, یعنی عمر کے مرضی کے مطابق بنا ہوا ہے. تو اس کا ایک, ویسے تو اس کے 80 نام ہیں سلیمان کے, پتہ نہیں آپ کتنے سے واقف ہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کہاں تک واقف ہیں, لیکن یہ 80 نام امیر المومنین نے اسے پکار کے کہا. 103 نام رسول اللہ نے لیے ہیں, تو کل نام 183 ہیں, ہے نا. لیکن 14ویں صدی آ گئی, ابھی تک سلیمان سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اکبر. جن کا سلیمان سمجھ میں نہیں آیا اس کا مولا سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ تو سلیمان, تو وہ سلیمان کمال سلیمان کیا کہوں. اچھا سنو, تاکہ میں آیت کریمہ کے ترجمے, میں ابھی تک تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس طرف لے جاؤں, اور میں آپ کو ایسے گھیر گھار کے لے جاؤں گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا. یہ ابھی آپ نے ایام امام حسن مجتبیٰ منائے ہوں گے, جشن کیا ہوگا. یقین جانیے عاص بن وائل نے کیونکہ سرکار کے چہرے کے سامنے تالی بجا کے کہا تھا کہ آپ ابتر ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, تو رسول نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن وہ غم دل میں اتر گیا. میں کہتا ہوں عاص بن وائل کاش ایسا ہوتا کہ تجھے وہی بد دعا لگ جاتی اور رسول زبان سے بول جاتے, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تھا جب یہ نہیں بولتا اور بات دل میں رکھتا ہے تو اس کا دل ہی عرش خدا ہے, تو بات سیدھی وہاں پہنچ جاتی ہے. تو رسول نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن محسوس کسی اور نے کیا کہ اس نے میرے رسول کو ابتر کہا ہے, بے اولاد کہا ہے. تو جب حسن بادشاہ اس دنیا میں آئے نا, یاد رکھیے گا تاریخی حقائق کو کبھی مت نہ بھولنے دیا کیجئے نہ بھلایا کیجئے, اور کوئی بھلانے کی کوشش کرے تو اس کی کوشش بھی ناکام کیا کیجئے. تاریخی حقائق کو مت بدلا کیجئے, جو ہیں وہ حقیقتیں وہ ملت اسلامیہ کی حقیقتیں, شیعہ سنی کی میراث نہیں ہے. وہ سب کا سب کائنات کا اثاثہ ہے, اسلام کائنات کا اثاثہ ہے, اور اس کی حفاظت کرنا ہماری سب ذمہ داری ہے. سرکار 2 چیزیں ہوئیں 15 رمضان کو جب مولا آئے, اور یہ تاریخ کے ٹھوس حقائق ہیں. ایک تو رسول اللہ نے سیدھا آ کے مسجد نبوی میں کہا کہ مجھ پہ اب صلو علی الحبیب نہ پڑھنا, مجھ پہ آدھا درود نہیں پڑھنا, اور حسن کو اٹھا کر کہا یہ میری آل آ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ کہا کہ اب پورا درود پڑھنا. ویسے آل کی وسعت ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن بطور اسم لفظ آل امام حسن کا نام ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے, تم میں سے کوئی ہے.
بیدار تو ہے نا آپ؟ میں ایسے ہی عرفان پڑھتا چلا جاؤں اور آپ سوئے ہوئے لوگ ہوں تو عرفان سوئے ہوئے کے لیے تو نہیں ہوتا. ہاں ان کے لیے تذکرہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں تذکرہ حیدری قرآن ختم ہو گیا تو پتہ چلا آپ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میری تقریر سے تو قرآن ختم نہیں نہ ہوگا. آپ علی کہیں گے تو ہو جائے گا. تو میں تو تقریر کرتا رہوں گا تو اس سے تو قرآن ختم, ساری رات بھی پڑھتا رہوں, ثواب ہوتا رہے گا, قرآن ختم نہیں ہوگا. وہ تو جب ایک دفعہ آپ علی کہیں گے. یہی تو آپ کی فضیلت ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا معتبر نہیں ہے, وہ تو محتاج ہے کہ تم قرآن ختم کرو تو وہ آیتیں پڑھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ بھول بھلائیوں میں نہ پڑھا کیجئے. تو سرکار رسالت بہت سننے والی بات ہے, تاریخی نچوڑ ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اپنی سانس کی رفتار سے مکہ جائے اور عاص بن وائل کو خبر دے کہ حسن آئی ہے. کسی نے کہا سرکار کیسے ممکن ہے سانس کی رفتار سے بندہ چلا جائے, اونٹنی بھی میری ویسی ہے. کسی نے کہا گھوڑا تیار کروں گا 2 دن لگ جائیں گے, زیادہ راہ بناؤں گا, یوں کروں گا وہ کروں گا. اتنی میں سے ایک بوڑھا اٹھا, رسول نے مسکرا کے فرمایا اے آلف حق قریبا, المدہ لام فے آلف حق قریبا, یہ چلیے ہدیہ کر دیا بنی سلیمان کا دوسرا نام آپ. وہ علی نے کہا تھا وفار عمر, اور سرکار رسالت مآب نے فرمایا اے آلف حق. اس کا بھی معنی پوچھا گیا امیر سے, بولا رسول اللہ نے اسے بوڑھے کو آلف حق کہا ہے. آپ نے فرمایا آپ سب لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو سب نے کہا لبیک یا امیر المومنین. تو کہا تم حق سے محبت کرتے ہو, حق جس سے محبت کرتا ہے وہ آلف حق ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سلیمان سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ آلف حق کھڑا ہوا حضور, اور پیش ہو کے کہتا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. کہا جا سلیمان. تو اب حتیٰ کہ یقین جانیے ایک بہت بڑی تاریخی کتاب ہے, حیات الحیوان کہتے ہیں اس کو, اس کا ایک مصنف ہے دمیری, بہت بڑا محدث, بہت بڑا تاریخ دان. اس نے بھی فضائل عربیہ جو لکھی نا, اس میں اس نے اس کو واقعے کو تحریر کیا. بڑی پرانی ہودی کی کتاب ہے, بہت قدیمی عرب کو جو جانتے عربی لینگویج کو وہ سمجھ. ہودی کسے کہتے ہیں؟ ہودی پرانی عربی, جی ویسے نا ٹھٹھ پنجابی, لیکن کیونکہ جو زبان کی جو کمانڈ ہے نا یہ ہر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے بعد چینج ہو جاتی ہے. اس کا پرفارمنس کا طریقہ اور بدل جاتا ہے, لفظ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. لیکن پرانی ہودی مستقل ہے کیونکہ وہ عبرانی اور سریانی کا مکسچر تھی, یعنی حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی زبان یہ مل کے بنی عربی. تو یہ پرانی ہودی نا, تو اس میں یہ عجیب اس کے ایک تاثیر ہے اور وہ بڑی ہی زوبانی چیز ہے. کہا سلیمان تم جاؤ اور سانس کی رفتار سے جاؤ. تو سلیمان گئے, دروازے میں جا کے کھڑے ہوئے, غائب ہوئے, اور پھر اسی وقت نظر آ گئے. اور رسول کے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہو کے آ گیا. رسول نے پوچھا کیا کیا؟ اب رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے. رسول نے فرمایا سلیمان وہاں کیا ہوا؟ کہا سرکار میں دروازہ کعبہ کے بالکل سامنے ظاہر ہوا, میں نے اس کے غلاموں کو ہٹایا, میں اس کی حویلی تک گیا, میں نے وہاں بھی دربانوں کو ہٹایا, میں نے دستک دی. بوڑھا عاص بن وائل اپنے غلاموں کے ساتھ سہارا لیے ہوئے اپنی ڈیہڑی میں آیا, میں نے اسے دیکھا, میں نے دھکے دے کے اس کے غلاموں کو ہٹایا. اے رسول اللہ میں سلیمان محمدی, جب میں نے عاص بن وائل کو دیکھا تو میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اس کے چہرے کے آگے تالی بجا کے کہا کہ حسن آ گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تالی بجا کے کہا کہ حسن آ گیا ہے. عاص بن وائل کا مالک اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا, کیسا خوفناک تھا اس کا چہرہ, وہ بگڑ گیا تھا اس کا چہرہ یہ سن کے کہ محمد کے ہاں حسن آئے ہیں. کہا سرکار میں جب باہر نکلا تو میں نے ہاتف غیبی کی آوازیں سنی,
پتہ نہیں ملائکہ تھے کون تھے، وہ مجھ پہ کہہ رہے تھے اے سلیمان محمدی تم پر اللہ سلام بھیجتا ہے کیونکہ تم نے اللہ کا بدلہ لے لیا۔ کیونکہ اس نے رسول کے چہرے کے آگے تالی بجائی، سمجھ، تم نے اللہ کا بدلہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سلیمان فارسی، ٹھیک ہے نا، وہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک گروہ کھڑا تھا، وہ یاد ہے نا پہلی حدیث جو میں نے پڑھی کہ شاید کیسے آئے گا محشر میں دشمن علی، اور وہیں سے بات آگے بڑھ گئی تھی، پتہ نہیں آپ بھول گئے، لیکن میں وہیں کھڑا ہوں۔ یہ تو بیچ میں ضمنات آ جاتی ہیں نا باتیں، پھر وہ سامنے تو وہ پتہ نہیں چلتا، لیکن میں کھڑا وہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان کہتے ہیں وہ محشر والی بات یاد کہ شیطان کہے گا کہ میں تو ابلیس تھا، تو کوئی مجھ سے بھی بڑی چیز ہے کہ تجھے میں سزا دے رہا ہوں، یعنی تجھ پہ تھوک رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک گروہ کھڑا تھا مدینہ کے چوک میں اور امیر المومنین کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کہا ابو مرہ شیطان، اس کی کنیت ہے ابو مرہ، تو وہ شیطان وہاں آیا اور وہ ظاہر ہو گیا اور ان کو کہنے لگا شرم نہیں آتی؟ ابھی کل ہی سنا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، تم اتنی جلدی بھول گئے، شرم نہیں آتی؟ لعنت ہے تم پر، تم اپنے نبی کے قول کو بھول گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں ابو مرہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو شیطان، تو علی کا شیعہ اور موالی ہے؟ اسے کہا نہیں بھائی، میں علی کا شیعہ اور موالی نہیں ہوں، لیکن تم پر لعنت ضرور ڈالنے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ جو کوئی بھی علی سے بغض رکھے اس کی اولاد اور مال میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کو یاد ہو، شارکہم الاموال والاولاد، کہ ان کے مال میں اور اولاد میں داخل ہو جائے، یعنی بظاہر بے شک وہ ماں باپ کا ہی بچہ ہو لیکن شامل ابلیس ہو گیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو وہ ابو مرہ، تو انہوں نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے ابو مرہ؟ تو شیطان کہنے لگا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ہر آسمان پہ 12,000 سال عبادت کی ہے اللہ کی، میں نے ہر آسمان پر ایک نور دیکھا جس کے سامنے فرشتے سجدے میں، یہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، کہا کہ میں نے ہر آسمان پہ ایک نور دیکھا جس کے سامنے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور سبوحن قدوسن کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ سمجھ نہیں آتی یہ نور کس کا ہے، ہم تو اسے دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کہا تب اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ علی کا نور ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں حضور؟ تو بات اب تو ترجمے تک آ جانی چاہیے کہ میں نے سورہ رحمان کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ میں باقاعدہ مجلس کا آغاز کروں اور دیکھ سکیں کہ مالک کے کیا کیا کرم نوازیاں ہیں اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرو علی والے ہو، یقین جانو شکر کرو علی والے ہو۔ اللہ اکبر۔ تبارک اسمہ کا ذی الجلال والاکرام۔ ترجمہ سنو گے مولانا فرمان صاحب کا، کیونکہ وہ ہر گھر میں پڑھا تو جلدی دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا ترجمہ ہے جناب؟ کب تک بھاگو گے علی سے؟ نہیں بھاگ سکتے، نہیں بھاگ سکتے سرکار، یہ کوشش بہت فضول ہے، کوشش۔ اور پھر میں موضوع کی بات کروں گا۔ سرکار دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول سے کہو تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، اور مولانا فرمان صاحب کے ترجمے کو اختیار کر رہا ہوں تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے، اور کوئی نیا ترجمہ پیش نہیں کروں گا کسی اور کا، یہی بیان کروں گا کہ مولانا فرمان صاحب نے کہا اے میرے رسول تبارک اسم ربی کا، تیرے رب کا اسم، تبارک اسم ربی کا، تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے۔ رب نہیں، کوئی رب کا اسم ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب منزل آسان کر دوں، سکالرز بننا آسان ہے،
تھیوریز اور پریکٹیکلز کو بھی کلیکٹ کر کے اکٹھا کر کے ایک بانڈیج بنا کے پیش کر دینا آسان بات ہے، معرفت محمد والے محمد لینا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ بھیک ادھر سے ہی ملتی ہے۔ زیادہ انگلش، اردو، فارسی، عربی بولنے سے علی سمجھ نہیں آتا، علی سمجھ آتا ہے دل کی زبان سے۔ دل جاگا تو علی جا، علی کی محبت جاگزی ہوئی۔ اس لیے دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ جتنی سماع خراشی کر رہا ہوں نا، یہ بھی بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں سے پیار ہے، ورنہ اتنی دیر پڑھتا نہیں ہوں، بس جتنا گزارا ہو جائے، جتنی لوگوں کی ظرف ہے اتنی بات کرنی چاہیے۔ معصوم کا فرمان ہے رک جاؤ، جس سے آگے وہ نہیں سمجھ سکتے تو اس سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے رسول تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے۔ رب نہیں، رب کا اسم، وہ بھی رسول کے رب کا اسم۔ رسول کا رب یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی اسم ہے جس کا تعارف رسول سے کرایا جا رہا ہے۔ اے رسول تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے۔ تو اب ذرا مجھے بتاؤ نا، جب نجف میں جا کے انگلی ایسے ایسے کر کے زیارت پڑھتے ہو، اس میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے اسم تجھ پر سلام ہو۔ سرکار اللہ اکبر، خالی یہ انگلی کرنی ہے، سمجھنا نہیں ہے بھی کیا کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام ہو۔ تو کیوں پڑھتے ہو اسم اللہ؟ تو اب پہلی وہی ذرا سوچو، غار ہیرا میں رسول ہوتے تھے نا، اور ساتھ علی ہوتے تھے۔ اب ذرا منظر یہی ہے نا، غار ہیرا ہے، رسول ہیں، ساتھ علی ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں رسول کی، اور فرشتہ آتا ہے پہلی وہی لے کر، دونوں بھائی کھڑے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اقرا باسم ربک، اے رسول اپنے رب کے اسم کے ساتھ پڑھ۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا، اپنے رب کے اسم کے ساتھ پڑھ تو کوئی اسم ہے۔ تو اب ذرا بہار اٹھا لیجئے، اصول کافی اٹھا لیجئے، قطرۃ من بہار اٹھا لیجئے، نہ جانے اور کتنی کتابیں، دلائل الائمہ اٹھا لیجئے، بہت ساری کتابیں، بہت ساری کتابیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا کہ یہ جو اسم علی ہے نا، یہ اللہ کا نام ہے۔ یعنی اللہ نے دو نام اہل بیت پہ اپنے نازل کیے، دو نام، ایک علی اور ایک حسن۔ یہ دونوں اللہ کے اسم ہیں جو انہیں عطا کیے گئے ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے، یہ دونوں اسم علی۔ تو اب ذرا آئیے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب چلیں، التوحید کا تذکرہ کرتے ہیں، جو لکھی ہی توحید پہ گئی ہے، شیخ صدوق نے لکھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اسم ذہن میں رہے، اسم کہ اللہ کا اسم، اور زیارت میں تم نے کہا کہ اے علی بادشاہ آپ اللہ کے اسم ہیں۔ اب یوں انگلی کر کے پڑھ پڑھ کے اب منکر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ انگلی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اقرار کیا تم نے کہ اے اسم اللہ الرضی۔ تو ساری کتابوں نے لکھا کہ یہ علی، اور کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ علی اسم خدا ہے؟ سارا یہ تو آپ بچپنے سے سن رہے ہیں نا کہ علی۔ تو سنو، چلیے اس پہ تمہیں دلیلیں دے رہا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کہا کہ مامون رشید نے امام رضا بادشاہ سے پوچھا، کہا سرکار یہ اللہ کا اللہ اسم ہونے سے پہلے کیا نام تھا؟ اللہ کا اللہ نام ظاہر ہونے سے پہلے اللہ کا کیا نام تھا؟ یعنی اللہ نام ظاہر ہونے سے پہلے اللہ کا کیا نام تھا؟ تو امام رضا نے ارشاد فرمایا علی۔ کہا علی العظیم نام تھا اس کا، اللہ سے اسم اللہ کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ
علی العظیم تھا. اور اسی شیخ صدوق کی کتاب التوحید سے ہی لے رہا ہوں روایت. چھٹے تاجدار سے عرض کی مالک یہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں اتنی خطرناک باتیں تم سنتے ہو یہ نہیں سنتے، یہ نہیں مجھے پتا، لیکن میں ایک ایک لفظ کا حوالہ دے رہا ہوں. اور یہ ساری چیزیں اردو میں پڑھی ہیں، نیٹ پہ پڑھی ہیں، آپ کے مدرسے میں بھی یہاں پڑھی ہوگی التوحید. یہ کیسے ہو سکتا نہ ہو؟ اگر لائبریری جہاں کوئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا شیخ صدوق کی کتابیں نہ پڑھی ہو، التوحید نہ پڑھی ہو؟ یہ نہیں ممکن، ممکنات میں سے نہیں ہے. امریکہ یورپ ہر جگہ پہ مل رہی ہے. اور آج کی نیٹ پہ پڑھی ہے، یوں کرو اور 1 منٹ میں التوحید شیخ مفید شیخ صدوق علیہ رحمہ 1 منٹ میں نکل آئے گی. اس میں پڑھو. معصوم سے پوچھا جا رہا ہے مالک یہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ کمال ہے، اللہ تو ہم تو اللہ کو کہتے ہیں، یہ معنی پوچھ رہے ہیں مولا سے. اور مولا نے کہا قریب آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے معنی کیا ہے. کہا وہ جب لوگ قریب آئے تو مولا نے ارشاد فرمایا صادق بادشاہ نے کہ سنو، اللہ کی الف سے مراد کائنات کی ہر نعمت ہماری وجہ سے ہے. اللہ کی الف، کائنات کی ہر شے، ہر نعمت ہماری وجہ سے ہے. کہے لوگوں یہ جو اللہ کے 2 لام ہیں نا، اللام جسے عربی کی اصطلاح میں اللام کہتے ہیں، اللہ، یہ جو 2 لام ہیں نا، اس سے مراد ہماری ولایت ہے جو ہر شے پر اور ہر لا شے پر واجب ہے. اور کہا یہ اللہ کے اسم کی جو ہے نا، اس سے مراد جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا وہ کافر ہے، لعنتی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. تو اللہ کے معنی سمجھ میں آئے. اللہ کے معنی نعمتیں ہم محمد والے محمد کی وجہ سے، ہماری ولایت ہر چیز پہ واجب ہے، اور جس نے انکار کیا اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ معنی ہے اللہ کا. یہ امام نے ارشاد فرمایا. تو اب اسم کی سمجھ آئی؟ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا. تو اسم، علی کا اسم اللہ کا اسم ہے جو علی کو عطا ہوا. تو کیسا بندہ ہے علی جسے اللہ اپنا نام دے دے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ اپنی فکر میں سوچئے گا. لیکن علی اسم الہی ضرور ہے، یہ تو متفق علیہ ہے. ہم نے نہیں، اور لوگوں نے بھی بہت کچھ لکھا. انہوں نے بھی کہا کہ علی اسم الہی ہے جو اللہ نے علی کو عطا فرمایا. یہ آسمان سے نازل ہوا، ایک سرخ حقیق کی تختی پر لکھا ہوا کہ میں نے اسے اپنا نام علی دیا ہے. اور وہ تختی کعبہ پہ لٹکی رہی. پھر وہ عبد الملک بن مروان آیا، اس نے وہ اتاری اور پتہ نہیں غائب کر دی کہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ علی کے لیے نازل ہوئی تھی آسمان سے. اس پہ سرکار ابو طالب کو کہا گیا تھا کہ اس بچے کا نام ہم نے علی رکھا ہے. یہ علی ہے، یہ میرے نام سے مشتق ہے، میں نے اسے اپنا نام دیا ہے، یہ علی ہے. تو اب طے پا گیا کہ علی اسم الہی ہے. اب اگر علی اسم الہی ہے تو تم شرم نہیں کرتے کہ اللہ کے اسم کو تم کیا بڑھاؤ گے، کیا گھٹاؤ گے؟ اور پھر شرم نہیں آتی کہ اللہ کے اسم کو عبادتوں سے ہی نکال دو. آپ علی کو چھوڑیے کہ علی ہے کہ نہیں ہے، علی کے وجود کو چھوڑیے، یہ بتائیے علی اسم ہے کہ نہیں ہے. اچھا تو ذرا یہ تو بتاؤ کیا رسول نے نہیں کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں؟ چلیے مان لیا، یہی ترجمہ مان لیا، یہی ترجمہ مان لیا. تمہیں تکلیف ہو رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میں اور علی نور واحد سے ہیں، لیکن چلیے یہی ترجمہ مان لیتے ہیں جو امت کے عقلوں میں ٹھوسا گیا ہے. بعض معنی بھی بنی امیہ کے دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے خزانے خرچ کر کے دیے ہیں، اور پوری قوم اسی کے پیچھے لگی ہوئی اللہ کے فضل سے. جیسے اسد، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں شاید آپ کے سامنے بھی چلا چکا ہوں کہ جناب یہ آپ مولا کے اسد کا نام بھی شیر، زیغم کا نام بھی شیر، زرغام کا نام بھی شیر، حیدر کا نام بھی شیر. ذرا صرف اتنا بتا دو شیر حلال ہے کہ حرام؟ بولتے نہیں آپ کو پتہ نہیں شیر حلال کھایا کبھی آپ؟ حرام ہے نا. تو آپ کس سے مثال دے رہے ہیں اس کی؟
کبھی حضرت عقل نے کبھی اس طرف بھی سوچا کہ ہم علی کی مثالیں کدھر دے رہے ہیں؟ بس یہی پڑے جا رہے شیر ہے شیر ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو کس نے کہا شیر شجاع ہوتا ہے؟ ارے شیر کے سامنے تو کوئی چیز بھی آ جائے، بچہ آ جائے، بوڑھا آ جائے، جوان آ جائے، بکری آ جائے، بھیڑ آ جائے، گدھا آ جائے، کتا آ جائے، وہ اس کو چیر پھاڑ دے گا۔ یہ شجاعت نہیں، درندگی ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ آپ درندگی کو شجاعت سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو میں آپ کا سر کھا رہا ہوں۔ بھائی شجاعت اور شے ہوتی ہے اور درندگی اور شے ہوتی ہے۔ یہ بنی امیہ کے دیے ہوئے معنی ہیں کہ علی کو شیر کہو، علی کو شیر کہو، کہ وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ دیتا ہے، وہ بہادر ہے۔ نہیں جناب، علی شجاع ہے، علی میں درندگی نہیں، نعوذ باللہ، علی شجاع ہے۔ اور جانتے ہو علی کی شجاعت یہ شیر والی نہیں ہے۔ علی کی شجاعت کا اندازہ کرو اس کے صبر سے، صبر اللہ، علی کا صبر اللہ پر، یعنی دنیا اسے اللہ کہہ رہی تھی، وہ منہ پھیر کے جا رہا تھا۔ سمجھ گزارش پہنچ رہی ہے نا؟ ورنہ تاریخ انسان اگر پڑھو تو تمہیں ایسی شخصیات ملیں گی جنہوں نے اس لیے انسانوں کا قتل کیا کہ وہ اسے خدا کہیں۔ نمرود آیا، فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، شداد آیا، ابرا آیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں خدا مانو، نہیں مانو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا کہ ہمیں خدا کہو۔ واحد علی ہے جس نے انہیں آگ میں ڈالا، جس نے انہیں خدا کہا۔ کمال نہیں، یہ ہے شجاعت۔ اتنا بڑا شجاع کہ رسول نے کہا علی وعدہ کر میرے بعد تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اتنا بڑا شجاع، 25 سال میں پتہ نہیں کون کون بیٹھا کون کون اترا، علی نے نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر، سمجھ شجاعت، شجاعت۔ خدا کی قسم لاکھوں جانے قربان صحابہ رضوان اللہ کی ذوات مقدسہ پہ، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ ہمیں کون بتاتا 70 مرتبہ کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ اب بھائیو، ہلاکت تو دو ہی طرح کی ہوتی ہے نا، یا بندے کا دین ہاتھ سے چلا جائے یا بندہ کہ مر جائے، جان چلی جائے۔ تو اب پتہ نہیں انہیں کون سے خدشے تھے کہ علی نے بچایا، ان کا پتہ نہیں دین بچایا یا پتہ نہیں جان بچایا، تو کیا پتہ چلا؟ وہ اللہ کا ایک المیہ ہیں تاریخ کے جنہیں انسان نہیں سلجھا سکتا ان بتیوں کو۔ کمال نہیں، علی سے پوچھا جا رہا تھا یہ فرش کیسے بنایا اللہ نے؟ علی بتلا رہے تھے ایسے بنا۔ کہا یہ آسمان کیسے قائم ہوا؟ علی بتلا رہے تھے کہ یہ سائباں کیسے قائم ہوا۔ کہہ رہے تھے یہ کہکشاں کیسی ہے؟ علی بتا رہے تھے کہکشاں کیسی ہے۔ ستاروں کی چالیں پوچھ رہے تھے، علی بتا رہا تھا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ علی مقام بتلا رہے تھے۔ یہ غروب کہاں ہوتا ہے؟ علی بتلا رہے تھے۔ گردش لیل و نہار کے راز علی کھول رہے تھے، یہ پوچھ رہے تھے۔ حتیٰ کہ پوچھا کہ ذرا کون بچے دیتا ہے؟ علی نے بتلایا۔ کہا کون انڈے دیتا ہے؟ علی نے بتلا دیا۔ حتیٰ کہ پوچھنے لگے داڑھی میں بال کتنے ہیں؟ علی نے بتلا دیے۔ حتیٰ کہ پوچھنے لگے پگڑی میں بل کتنے ہیں؟ علی نے بتلا دیے۔ حتیٰ کہ پوچھنے لگے کہ ہم کیا کھائیں گے؟ علی نے بتلا دیا۔ بھائی اتنا تردد کیا، اتنا کچھ تم نے اوکھا اوکھا علی سے پوچھا، اتنی بات کیوں نہیں پوچھی کہ اے علی یہ بتائیے رسول ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کہ کھول کے؟ کمال نہیں، اتنا اوکھا پوچھا، اتنا پوچھا، اور فخر سے بنا کے بیلی لکھے۔ صرف اتنی سی بات نہ پوچھی کہ سرکار بتا دیجئے، آپ تو اس کے بھائی تھے، سب سے پہلی نماز بھی آپ نے ہی ساتھ پڑھی تھی، وہ ہاتھ کھول کے تھی کہ بعد کے؟ اتنا نہیں پوچھا۔
پوچھنا جو نہیں تھا، کیونکہ دین علی سے چاہیے جو نہیں تھا،